بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین کرام، میں احمد صف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آج 16 جنوری ہے، جمعرات کی رات ہے۔ کل جمعہ کا جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑے اہم خبریں وہ ایک ایک کر آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ ہواؤں کا رخ یکسر تبدیل ہو رہا ہے۔ بڑے بڑوں نے جو دعوے کیے تھے، جو زمین اور آسمان کے علاپے ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کی تھی، آخر کار وہ گھٹنوں پہ آ کے ٹکنے لگے۔ آخر کار وہی لوگ ابھی 1 سٹیپ پیچھے چلنے لگے۔ دو طرح کی مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک حکومتی اور اپوزیشن کی، دوسری بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جبکہ ابھی اڈیالہ جیل سے میجک بال کی بھی آواز گونج رہی ہے۔ تیسری جو اہم خبر، او پی ڈی ایم حکومت کے جن کے چہرے لڑکتے ہوئے تھے، چہروں پہ پریشانی آتی، چہروں پہ یعنی ایسی کہہ لے کہ اونودگی آتی، اور خواب سے اٹھ کے پریس کانفرنس کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ تو لا تعلقی کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ ایک طرف بیرسٹر علی گوہر اور علی امین گنڈافور کا ایک اہم جگہ پہ چیف جسٹس، چیف آف آرمی سٹاف آصف منیر صاحب سے ملاقات کی۔ اب ملاقات میں بہت سے چیزیں ان لوگوں نے پریس کانفرنس میں بتائی کہ بہت سے چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھ دی، اور ان کا ایک اہم پیش رفت بھی ہوئی اور ان کی طرف سے ایک پازیٹیو جواب بھی آیا۔ کچھ ٹائم بعد حکومتی حلقے کا جو ترجمان تھا، رانا ثناء اللہ صاحب، عرفان صدیقی صاحب، ان کا پریس کانفرنس۔ پہلے تو اپنی طرف سے ان لوگوں نے 2-4 باتیں کی، پھر عمران خان صاحب کے کیسز پہ باتیں کی، پھر اس پریس کانفرنس پہ باتیں کی، اور اس پریس کانفرنس کے بارے میں اس نے ذکر کیا کہ پہلے پی ٹی آئی شہداء کی نمبر بتا دے، ہم جوڈیشری کس طرح بنا لیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اگر ان کے پاس نمبر ہے تو نمبر شو کر لے کہ کتنے غائب ہے، کتنے زخمی ہے اور کتنے شہداء ہے۔ تیسری جو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس پہ جوڈیشری کمیشنر نہیں بنا سکتے۔ اب 9 مئی کا اور 26 نومبر پہ، خاص طور پہ 9 مئی کا سپریم کورٹ نے ریویو کیا تھا، وہ کہہ رہے کہ جوڈیشری کمیشنر اس پہ بھی نہیں بن سکتی۔ سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو دار عدالت کے احاطے سے کس نے ہاتھ ڈال کر گرفتار کیا تھا، کس کے کہنے پہ ہوا تھا، 26 نومبر کو کس کے کہنے پہ آپ لوگوں نے گولی چلائی۔ اس کے اوپر پھر حامد رضا صاحب کا پریس کانفرنس آیا جوابی وار میں۔ اس نے کہا کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کرنے کے لیے۔ دوسرا، جو ملزم ہے وہ انصاف کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے میڈیا کے سامنے وہ 13 بندوں کی جو شہادتیں ہوئی ہے وہ سامنے رکھ دیا، اور وہ پہلے بھی رکھ چکے ہیں۔ جبکہ تیسری جو اہم خبر ہے کہ چوتھی راؤنڈ کوئی بھی نہیں ہوگی، یہ 3 راؤنڈ ہے۔ پھر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کی ملاقات ہوئی۔ صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس میجک بال ہے، جب بھی آپ لوگ میرے ساتھ نیکسٹ ڈے ملاقات کرو گے تو شاید پھر میں آپ لوگ کے ساتھ لانگ ٹائم پہ ملاقات یہاں نہیں کر پاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پس منظر میں بہت سی چیزیں آیا ہے، بہت سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب کیا بیک ڈور پہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا نون لیگ والوں کے پاؤں پھول رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے انتشاری سینیٹر، ایم این ایس یہی باتیں بار بار دہرا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کسی طریقے سے ڈیلے ہو جائے۔ جبکہ مریم نواز صاحبہ بچوں کے پاس جانے لگی تھی، ہیلی کاپٹر والے کو کہا کہ ہیلی کاپٹر اڑاؤ۔ ہیلی کاپٹر والے نے کہا کہ میڈم دنیں ہوا موسم خراب ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے ہیلی کاپٹر اڑانا ہے، میں نے بچوں کے پاس پہنچنا ہے۔ انہی بچوں کے پاس
جن کو ہیلی کاپٹر کا اسپیلنگ کا بھی پتہ نہیں، جنہوں کو ہیلی کاپٹر کا مقصد بھی پتہ نہیں ہے. وجہ کیا؟ صرف اور صرف اس پوائنٹ کے کہ آپ لوگوں نے نام روشن کرنا ہے، اور صرف میرا، یعنی میں صرف اپنی مقبولیت، کیونکہ مجھے شہرت کی بہت ضرورت ہے. جبکہ متین صاحب نے موسمیات والوں کو فون کرتے ہوئے جب ان کو کہا کہ کیا موسم خراب تھی، اس نے کہا کسی جگہ پہ کوئی دھن نہیں تھی، کوئی حالات خراب نہیں تھی. تو مریم نواز صاحبہ کی یہ جو جھوٹ ہے یہ بھی پکڑی گئی ہے. جبکہ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ میں جو لابنگ ہو رہی ہے، برطانیہ کے 15 سینیٹر اس سیمینار میں شریک تھے. اب امریکہ میں 22 کو وہی سیمینار میں وہی چیزیں ہو رہی ہے. اب اگر ان میں بھی 5-6 سینیٹر شامل ہو گئے تو پھر اس حکومت کے لیے وبال جان بن جائے گی. وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ کے بیٹے نے ذرائع بتا رہے کہ اس نے یہاں کے طاقتوروں کو اسٹریٹ فارورڈ ان کی ٹیم نے انفارم کیا ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کو بند کیا جائے. جبکہ تیسری جو اہم خبر عمران خان صاحب نے کہا کہ کل القادر ٹرسٹ کا فیصلہ سنانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کل یہ فیصلہ سنائے، کیونکہ میں ملک ریاض کو 60 کروڑ کے عوض القادر ٹرسٹ کا اس کو بینیفیشری بنا لیتا. میرے پاس 1 ارب کے ڈونیٹر ہے، یہ میں ڈونیٹ سے بھی بنا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے بڑے برے طریقے سے الزام لگائے، بڑے بونگے طریقے سے، اور یہ ان کی پوری دنیا میں ان کی جگ رسائی ہو رہی ہے. تو سامعین کرام، یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹ تھے، کچھ اہم خبریں تھے جو آپ لوگ کے ساتھ رکھ دیے. آپ سب بھائیوں سے مندبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے رائے لازم لکھ لیا کریں. اپنے کمنٹس سے ہمیں آراء کریں تاکہ آپ لوگ کی کمنٹس کے مطابق نئے اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگ تک پہنچے اور آپ لوگ چینل کو دیکھتے جائیں اور سپورٹ کرتے جائیں. نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور اہم خبریں ہے لیکن اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، وہ آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا، اور ان میں سے بہت سے اہم اور اچھے خبریں جو آپ لوگ کے ہوش اڑ جائیں گے جو یہ انکشافات اور یہ خبریں سنیں گے. اس ٹائم تک مجھے اور میرے چینل کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان فائندہ باد.